السلام علیکم۔ میرا نام محمد عمر ہے۔ میں حافظ آباد سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی MBBS جرنی کا آغاز کرگستان سے کیا، تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کس طرح میں نے وہاں ایڈمیشن لیا، کیا ایڈوانٹیجز ہیں وہاں کے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ 2019 میں نے MD کیٹ دیا، کچھ ریزنز کی بیس پہ وہ میرا کلیئر نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کرگستان میں ایڈمیشن لے لیا جائے۔ وہاں پہ ایک تو کاسٹ کم آتی ہے اور دوسرا آپ بعد میں آ کر یہاں ٹیسٹ وغیرہ پاس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے وہاں ڈیفرینٹ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا، تو جس اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا اس نے یہی کہا کہ ہماری یونیورسٹی سب سے بیسٹ ہے، آپ ہماری یونیورسٹی میں آئیں۔ تو ان شارٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ISMIU کے جو انٹرنیشنل اسکول آف میڈیسن ہے اس یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا۔ میں نے ایک لڑکے سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ آپ اپنے میٹرک اور FSC کا رزلٹ کارڈ مجھے بھیج دیں۔ تو میں نے اسے اپنا میٹرک اور FSC کا رزلٹ کارڈ بھیجا اور 2-3 دن میں میرا ایڈمیشن لیٹر آ گیا، اور پھر میں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، 50,000 روپے پے کیے اسے۔ 1 منتھ تک میرا ویزا آ گیا، میں وہاں چلا گیا، تو اس کے فلیٹ پہ رہا میں 1 ہفتہ۔ تو بعد میں اس نے فیس کا کہا، میں نے فیس اسے پے کر دی، وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، وہ تھوڑا سا میرے ساتھ مسئلہ بنا۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے، اگر کوئی کنٹریکٹر ہے جو وہاں ایڈمیشن کرواتا ہے پروفیشنل، تو اس سے رابطہ کریں اور پھر ایڈمیشن لیں۔ کسی بچے وغیرہ کے ہاتھوں آپ ایڈمیشن نہ لیں، تو وہ بعد میں مسائل وغیرہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری کلاسز سٹارٹ ہو گئیں، آف لائن کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں۔ آلموسٹ 1 آدھ منتھ ہم آف لائن کلاسز اٹینڈ کیے ہیں ہم نے۔ اور آف لائن میں چیزیں یہ ہیں کہ ٹیچرز جو وہاں کے لوکل ٹیچرز ہیں نا، ان کی اتنی اچھی انگلش نہیں ہے، مطلب کہ وہ اسی ملک کے گریجویٹ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بچوں کو نا کافی مشکل آتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیزیں وہ پڑھا رہے ہیں، کیا چیزیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں کافی مسائل آتے ہیں لینگویج کے لحاظ سے۔ اور آف لائن میں پریکٹس وغیرہ کا کوئی اتنا خاص سین نہیں ہے، مطلب کہ بونز وغیرہ کیے ہیں ہم نے، تو وہ جسٹ آگے دکھا دیتے تھے اچھی طرح، مطلب کہ پڑھانا نہیں ہے انہوں نے، تو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اور جو بکس وغیرہ ہیں نا، وہ پاکستان سے ہی لے کے جائیں، کیونکہ وہاں سے بکس وغیرہ نہیں ملتی اتنی یہ والی، تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بکس وغیرہ کے لحاظ سے۔ اور چیزوں کا وہ یہ آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا کہ وہ آپ کو کہاں سے پڑھا رہے ہیں، وہ بس آپ کو ٹاپک PDF وغیرہ دے دیا کریں گے، تو آپ یہاں PDF سے پریپیئر کر لیں گے، یا آپ نے وہ اپنی بکس جو آپ لے کے گئے ہیں اس سے پریپیئر کریں گے۔ بعد میں ہماری آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئیں۔ آن لائن میں یہی ہوتا تھا، ہم صبح اٹھتے تھے، ہم نے لیکچر اٹینڈ کرنا ہوتا تھا، بس اٹینڈنس ہوتی تھی، اور ہم لگا کے مطلب کہ اپنے کام وغیرہ کرتے رہتے تھے جو ہم نے مطلب کہ چیزیں یاد کرنی تھی یا اس طرح کی تھی۔ اور کچھ پاکستانی ٹیچرز جو تھے ان کی چیزوں کی سمجھ آ جاتی تھی، وہ کچھ اچھا گائیڈ کر دیتے تھے، لیکن لوکلز کی بالکل چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ان شارٹ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ خود پڑھیں گے وہاں پہ، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ اور سیفٹی کے لحاظ سے وہ مطلب کہ مسلم 85% پیپل جو ہیں وہ مسلم ہی ہیں، تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو نیو مطلب کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بوائز جو ہوتے ہیں، ان کو جاتے کچھ مسائل آتے ہیں پیش، جو لوکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو تھریٹ کر کے چیزیں وغیرہ چھینتے ہیں اگر آپ اکیلے شام کو بائی وغیرہ نکلیں۔ لڑکیوں کے لیے بھی وہ ایک سیف ملک ہے، اس طرح کے کوئی مسائل ان کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں کہ ہاسٹل میں ہم ایک روم میں تقریباً 6 بچے رہتے تھے، تو صفائی وغیرہ آپ نے خود کرنی ہے، اور سیکیورٹی والا سسٹم ٹھیک تھا۔ اور میس میں آپ کو لنچ میں کافی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ جو مطلب کہ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا وہاں کی، ان کا بالکل ذائقہ نہیں ہوتا، تو آپ کو لنچ اور بریک فاسٹ میں بھی مسائل آتے ہیں۔ لیکن ڈنر جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور سیپریٹ ہوتے ہیں، بوائز ہاسٹل سیپریٹ ہوتا ہے، گرلز ہاسٹل سیپریٹ ہوتا ہے، تو ہاسٹل میں کوئی زیادہ اتنے ایشوز نہیں ہوتے۔ وہ آپ کو کوئی بھی اگر مسئلہ ہے نا تو وہ مینجمنٹ کو آپ بتائیں تو وہ فوراً حل کر دیتے ہیں، اس میں کوئی ایشوز نہیں ہوتا۔ ان شارٹ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، آپ کو وہاں مطلب کہ فورسفلی نہیں پڑھایا جاتا جس طرح پاکستان میں
پروفs وغیرہ ہوتے ہیں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، تو وہاں آپ نہ بھی پڑھیں گے تو آپ کے 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے اب اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، آپ خود پڑھیں. اپنا پریکٹس کا وہاں سین ہے، مطلب کہ وہاں آپ کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، وہ بھی 3rd 4th سیمسٹر میں لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو مطلب کہ خود پریکٹیکل نہیں کر سکتے، وہ آپ کو بس دکھاتے ہیں. تو پریکٹیکل بہت زیادہ لو لیول کا ہے. تو یہی کچھ وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ میں واپس پاکستان آیا اور میں نے دوبارہ ایم ڈی کیٹ دیا، اور الحمدللہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں. میں لاسٹ پہ یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ یہاں ایم ڈی کیٹ پاس کریں اور پاکستان میں ایڈمیشن لیں. اگر خدا نخواستہ کسی وجوہات کی بیس پہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، اتنا زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو خود اسٹڈی کرنی پڑے گی، آپ کو 5 سال بعد آ کے آپ کو اچھی طرح پڑھ کے وہ ایم ڈی کی NLE وغیرہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا. تو یہی کچھ تھا. شکریہ.